السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قدیم بابل کا ایک خطرناک ترین جادو، ایسا سفلی علم جس میں پھنسنے والے شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اس جادو کا تعلق فرعون سے کیسے جا ملتا ہے؟ آج کے دور میں میڈیا، انٹرنیٹ اور فلم انڈسٹری اس جادو کے زیر اثر کیوں ہو چکی ہے، اور یہ جادو لوگوں کو اس رنگین دنیا میں کیسے پھنسا دیتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم جادو کے سب سے قدیم اور خطرناک ترین قسم یعنی قبالہ جادو کے پر اسرار طریق کو جانیں گے۔ ہماری اس دنیا کے متوازی اور یکساں ایک اور دنیا بھی موجود ہے جہاں خیر اور شر کی جنگ ہمیشہ سے جاری ہے، لیکن ہماری آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے جیسے مختلف قسم کے سگنلز ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود تو ہوتے ہیں مگر ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن ٹی وی کے اندر وہ ایک خاص ریسیور لگا ہوتا ہے جو ان سگنلز کو کیچ کر کے ویڈیو میں تبدیل کر دیتا ہے اور پھر ہم اسے اپنی آنکھوں کے ذریعے ویڈیو کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں کہ ہم شیطان اور اس کے کارندوں سے رابطہ کر پائیں تو ہمیں وہ عجیب و غریب دنیا دکھ جائے گی۔ اسی غیبی دنیا میں جادو کے علم کا ایک جہاں آباد ہے جسے قبالہ جادو کہتے ہیں۔ قبالہ قدیم بابل کا ایک شیطانی علم ہے جو مخصوص اعداد و شمار اور علامات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ قبالہ جادو سے جڑے لوگوں کی دنیا باہر سے تو رنگین، حسین اور خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اندر سے بہت گھناؤنی ہوتی ہے۔ قبالہ جادو شیطانیت اور سفلیات سے تعلق رکھتا ہے، جس میں مختلف نشہ آور چیزیں، جادوئی عملیات اور ہپنوٹزم کے ذریعے دماغ اور لوگوں کی سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبالہ جادو کو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو مانا گیا ہے۔ قبالہ جادو کی ابتدا بابل کے ہزاروں سال پرانی تہذیب سے ہوئی تھی، اور جادو کی اس قسم نے اتنی ترقی کی کہ آہستہ آہستہ ایک خفیہ مذہب میں تبدیل ہو گیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ یہ پوری تہذیب کی شکل میں ڈھل گئی۔ جبکہ کچھ محققین کے مطابق قبالہ جادو کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی تھی۔ تاریخ کے مطابق جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا کی گئی تو آپ نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو مصر بلا لیا، اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں مصر کے لوگ جادو کے فن میں کمال رکھتے تھے۔ یہاں لوگ قبالہ نامی جادو کے علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون مصر کے دربار میں موجود جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا تھا، یہ لوگ بھی قبالہ جادو کے ماہر تھے۔ اسی طرح گوسالہ پرستی اور اپنے جادو سے لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے والا سامری جادوگر بھی اسی قبالہ جادو کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اسی طرح نمرود اور فرعون کے وہ درباری کاہن اور نجومی جنہوں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو ان کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، یہ پیشن گوئی بھی قبالہ جادو کے ذریعے ہی کی گئی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے، اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ چونکہ بنی اسرائیل نے مصر میں کئی برس گزارے تھے اور قوم فرعون میں رہے تھے، اس لیے ان کے اندر بھی غرور اور تکبر، ماہر جادوگروں کا علم، دنیا پر حکومت کے حربے آ گئے تھے۔ اس لیے فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئے، اور مصری جادوگروں سے سیکھے گئے قبالہ عملیات اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔
بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کے قبالہ جادوگروں نے لوگوں کو ورگلانا اور بہکانا شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے پاس قبالہ جادو کا علم تھا، جس کے ذریعے وہ جنات کو اپنے قابو میں کر لیا کرتے تھے۔ یہودی اس جادوگروں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنے لگے، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے دیا گیا اور انہیں ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ مسلسل اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور یہودی ریاستوں پر بخت نصر اور ٹائٹوس رومی نے 2 تباہ کن حملے کیے، جس میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ لاکھوں یہودی قتل عام کیے گئے اور جو زندہ بچے وہ مجبوراً فلسطین چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ ان تاریخی واقعات اور جنگوں کے درمیان قبالہ جادو کی وہ تمام کتابیں کہیں دب کر رہ گئیں، لیکن پھر 18ویں صدی میں ان بچے کچے یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلر رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا اور یہ لوگ نہایت ہی شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے، جس میں قبالہ جادو اور پورے اسرار رسومات کا تمام علم تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کو فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلر کا مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں شامل ہوتے رہے اور خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کر کے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمران ہوتے ہوئے ان کے ناپاک عزائم کامیاب نہ ہو سکے۔ جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلرز کے یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد مجبور ہو کر یہ نائٹ ٹیمپلرز اسکاٹ لینڈ ہجرت کر کے چلے گئے اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے اپنا اثر رسوخ پورے برطانیہ میں پھیلا دیا۔ بہت جلد یہ لوگ دنیا میں تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیداد، قلعوں، جاگیروں اور دنیا بھر کے تمام وسائل پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ یہ تنظیم دنیا بھر کے تربیت یافتہ اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہو گئی۔ اس تنظیم کا سربراہ گرینڈ ماسٹر کہلاتا ہے اور ان کا نائب ماسٹر کہلاتا ہے۔ گرینڈ ماسٹر کا حکم ان کے لیے اللہ کا درجہ رکھتا ہے۔ ان نائٹ ٹیمپلرز نے ہی یورپ میں سود کی ابتدا کی اور اس طرح بینکنگ سسٹم کی شروعات ہوئی۔ جدید دور کی خفیہ تنظیم یعنی ایلیومینیٹی اور فری میشن انہی ٹیمپلرز کی شاخیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے مکمل آبادی میں سے صرف 1% ایلیومینیٹی موجود ہے، جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، اور یہ 13 بلڈ لائنز یعنی خاندان میں جو نسل در نسل شیطان کی پوجا کرتے ہیں، یہ لوگ دنیا بھر کے فائنینشیل سسٹم اور ریزرو بینک کے مالک ہیں اور 80 سے 90% وسائل پر ان کا ہی قبضہ ہے۔ پس پشت ان کا مقصد شیطان کو پروموٹ کرنے کا ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ اپنی فیلڈ کے مشہور شخصیات کو اپنے دائرے میں ایک حد تک شامل کرتے ہیں اور پھر اپنے ہی لوگوں کو عوام کے درمیان مشہور کیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ قبالہ جادوگر اپنے جسم پر مختلف نشانوں کے ٹیٹوز بھی بنواتے ہیں، جن میں تکون، 5 کونوں والا ستارہ اور 1 آنکھ والی علامت شامل ہے۔ قبالہ جادوگر اکثر ایسے لوگوں کو اپنا اعلیٰ کار بناتے ہیں جو مشہور شخصیات کی فہرست میں شامل ہوں۔ آج کے دور میں ٹی وی پر کچھ بڑے بڑے سیلیبریٹیز جو دل لبھاتے نظر آتے ہیں، وہ بھی اسی قبالہ سسٹم کے تحت چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہیں کوئی گناہ نہیں لگتا۔ بے پردگی اور بے حیائی انہی چمکتے ہوئے ستاروں کی وجہ سے عام کی جاتی ہے۔ لوگ اپنے دین اور مذہب پر عمل کرنے کے بجائے ان سٹارز کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ کئی موویز، ڈانس اور گانے قبالہ جادو کی مدد سے ہی ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ اسے سنتے ہیں تو اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں رہتی۔
انہی میوزک کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں قبالہ کے اثرات سرایت کر جاتے ہیں اور لوگ بڑی آسانی سے اس جادو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان گانوں میں بے حیائی، بے شرمی، فحاشی، کفر و شرک، یہاں تک کہ شیطان کی پوجا تک کی باتیں ہوتی ہیں، جو لوگ بغیر سمجھے، بغیر غور کیے اسے سنتے رہتے ہیں اور اس کے اثر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ موجود پوسٹ، ریلز اور بے شمار مواد ایسے موجود ہیں جن کا مقصد ہی یوزرز کو اللہ سے دور اور شیطان اور اس کے پیروکاروں سے مزید قریب کر دینا ہے۔ انہیں اپنی زندگی پر غور و فکر اور زندگی کے مقصد پر سوچنے کی بجائے گھنٹوں فضولیات پر وقت کا ضیاع کرنا ہے۔ گناہوں کے جال میں پھنسا کر انہیں اس قدر مصروف کر دینا کہ وہ شیطان کے اعلیٰ کار بن کر موت اور اس کے بعد کی زندگی کو بھول جائیں، جو ایک تلخ حقیقت ہے۔ آج یہ قبیلسٹ جو میڈیا پر بھی کنٹرول رکھتے ہیں، وہ دنیا میں رونما ہونے والے حالات کو ہمیں اس طرح دکھاتے ہیں جیسے شیطان کی یہ پیروکار ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ خود مسلمان توہم پرست بن کر قرآن و حدیث سے دور ہو چکا ہے، جبکہ شیطان کے ہر شر اور چالوں کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن ہر کمال کو ایک دن زوال ضرور ہے۔ بہت جلد یہ تمام فتنے اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔